بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو سالس کا سبق نمبر 59 ہے، اور یہ سبق جنس بیع غیر المالی اور غیر المتقوم کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ سے لے کر لِكَوْنِهِ مُقَایَدَةً تک ہوگی۔ آتے ہیں اس سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس ہے بیع غیر المال اور غیر المتقوم۔ تو اس جنس کو ہم نے کل 5 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1 بیع المیتہ، تو اس صورت میں بے باطل ہوگی۔ البیع بالمیتہ، کہ میتہ کے عوض بے کرنا، اس صورت میں بھی بے باطل ہے۔ البیع بالخمر، خمر کے عوض بے کرنا، تو اس صورت میں بے فاسد ہوگی۔ بیع الخمر بالعین، کہ خمر کی بے عین کے عوض کرنا، تو اس صورت میں بھی بے فاسد ہوگی۔ بیع الخمر بالدین، کہ خمر کی بے دین کے عوض ہو، تو اس صورت میں بے باطل ہوگی۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ باب البیع الفاسد قال وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والخنزير والخمر، وكذا إذا كان غير مملوك كالحر. قال رضي الله عنه هذه فصول جمعها وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى، فنقول البيع بالميتة والدم باطل وكذا بالحر لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال، فإن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد. والبيع بالخمر والخنزير فاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال، فإنه مال عند البعض. یہ باب بے فاسد کے بیان میں ہے، اور جب دونوں عوضین میں سے ایک یا دونوں حرام ہو تو بے فاسد ہے، جیسا کہ مردار، خون، خنزیر اور خمر کے عوض بے کرنا، اور اسی طرح جب مبی غیر مملوک ہو، جیسا کہ آزاد شخص۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فصول ہے جن کو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے، اور حالانکہ اس میں تفصیل ہے جس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بس ہم کہتے ہیں کہ مردار اور خون کے عوض بے کرنا یہ باطل ہے، اور اسی طرح آزاد شخص کے عوض بے کرنا بے کے رکن کے منعدم ہونے کی وجہ سے، اور وہ مال کا مال کے بدلے میں تبادلہ کرنا ہے، اس لیے کہ یہ اشیاء کسی کے ہاں بھی مال شمار نہیں کیے جاتے۔ خمر اور خنزیر کے عوض بے کرنا فاسد ہے حقیقت بے کے پائے جانے کی وجہ سے، اور وہ مال کا مال کے بدلے میں تبادلہ کرنا ہے، اس لیے کہ بعض کے نزدیک مال ہے۔ وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ، اس عبارت میں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، اور پھر اس ضابطے پر 4-5 فصول منطبق فرمائی ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ عوضین میں سے ایک یا دونوں جب مال حرام ہو تو اس صورت میں بے فاسد ہوگی، اور فصول یہ ہے کہ میتہ، دم، خنزیر، خمر یا آزاد آدمی کے عوض اگر بے کی جائے تو ان تمام صورتوں میں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکم لگایا ہے کہ بے فاسد ہوگی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی فصول جمع فرمائی اور سب پر ایک ہی حکم لگایا ہے کہ ان صورتوں میں بے فاسد ہے، اور حالانکہ اس میں تفصیل ہے کہ بے یا تو میتہ، دم یا آزاد آدمی کے عوض ہوگی، یا خمر اور خنزیر کے عوض ہوگی۔ اگر پہلی 3 صورتیں ہیں یعنی میتہ، دم اور آزاد آدمی کے عوض بے ہے تو اس صورت میں بے باطل ہے، اور اگر خمر اور خنزیر کے عوض ہے تو اس صورت میں بے فاسد ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ پہلی 3 چیزوں میں رکن بے جو ہے وہ منعدم ہے، کیونکہ تینوں مال نہیں ہے، مال کی تعریف ان پر صادق نہیں آتی، تو جب یہ مال نہیں ہے تو رکن بے متحقق نہیں ہوگا، اور جہاں پر رکن بے متحقق نہ ہوتا ہم اصول بیان کر چکے ہیں کہ اس صورت میں بے باطل ہوتی ہے۔ اور جہاں تر خمر اور خنزیر کی بات ہے تو یہ اہل ذمہ کے ہاں مال ہے، اگرچہ مال متقوم نہیں ہے، کیونکہ مال متقوم بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہو، تو جب یہ مال ہے تو ان کے عوض اگر بے کی جائے تو رکن بے متحقق ہوگا، لہٰذا نفس بے جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا۔ لیکن اس میں فساد اس لیے ہوگا کہ مال تو ہے لیکن مال متقوم نہیں ہے، لہٰذا فساد ہوگا، تو خمر اور خنزیر کی صورت میں ہم فساد کا حکم لگائیں گے، میتہ، دم اور آزاد آدمی میں ہم بطلان کا حکم لگائیں گے۔
آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، والباطل لا يفيد ملك التصرف ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه يكون أمانة عند بعض المشايخ رحمهم الله تعالى لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك، وعند البعض يكون مضمونا لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على صوم الشراء. وقيل الأول قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والثاني قولهما كما في بيع أم الولد والمدبر على ما نبينه إن شاء الله تعالى. اور باطل ملک تصرف کا فائدہ نہیں دیتا، اور اگر مبیع اس میں مشتری کے قبضہ میں ہلاک ہو جائے تو بعض مشائخ کے ہاں یہ امانت ہوگی، اس لیے کہ عقد تو غیر معتبر ہے، لہٰذا مالک کی اجازت سے صرف قبضہ باقی رہا، اور بعض دیگر مشائخ کے ہاں یہ مضمون ہوگی، اس لیے کہ یہ بہتوں کے لیے بنیت شراء مقبوض مبیع سے ادنی تر حالت میں نہیں ہوگی۔ اور کہا گیا ہے کہ پہلا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور دوسرا صاحبین کا، جیسا کہ ام ولد اور مدبر کے معاملے میں، جسے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہاں سے صاحب ہدایہ باطل اور فاسد کے مابین فرق بیان کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے باطل کا حکم بیان فرمایا ہے کہ باطل عقد یہ مفید لملک تصرف و ملک رقبہ نہیں ہے، یعنی باطل عقد کی صورت میں نہ تو ملک تصرف حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی ملک رقبہ۔ تو اس صورت میں اگر مبیع مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے تو مشتری پر ضمان آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ امانت ہے، اور امانت اگر بغیر تعدی کے ہلاک ہو جائے تو جس کے پاس امانت رکھوائی گئی اس پر ضمان نہیں آتا، لہٰذا مشتری کے پاس اگر یہ مبیع بلا تعدی ہلاک ہوئی ہے تو اس پر ضمان نہیں آئے گا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ عقد تو غیر معتبر ہے، عقد تو باطل ہوا ہے، اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اور صرف قبضہ باقی بچا ہے، وہ بھی مالک کی اجازت سے، تو یہ امانت ہے، اور امانت کا ہی حکم ہے کہ جو ہم بیان کر چکے۔ بعض دیگر مشائخ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں مبیع مضمون ہوگی، کیونکہ یہ مقبوض بصوم الشراء سے اقوی ہے۔ مقبوض بصوم الشراء وہاں پر صورتاً بے نہیں پائی جاتی، اور یہاں پر صورتاً تو بے پائی گئی ہے، اگرچہ حقیقتاً نہیں پائی گئی ہے۔ تو مقبوض علی صوم الشراء جہاں پر صورتاً بھی بے نہیں ہے وہاں پر ضمان آتا ہے، تو یہاں پر تو بطریقہ اولا آنا چاہیے کیونکہ اقوی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ بعض مشائخ کا کہنا ہے کہ پہلا جو قول ہے یعنی امانت کا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا ہے، اور دوسرا قول صاحبین کا ہے، جیسا کہ ام ولد اور مدبر، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به ويكون المبيع مضمونا في يد المشتري فيه، وفيه خلاف الشافعي رحمه الله تعالى وسنبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى. وكذا بيع الميتة والدم والحر باطل لأنها ليست أموالا فلا تكون محلا للبيع. اور فاسد مفید ملک ہے جب اس کے ساتھ قبض متصل ہو جائے، اور مبیع مشتری کے قبضہ میں اس صورت میں مضمون ہوگی، اور اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے جس کو ہم بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اور اسی طرح مردار کی بے کرنا، خون اور آزاد آدمی کی بے کرنا یہ باطل ہے، اس لیے کہ یہ اموال نہیں ہے، لہٰذا یہ بے کے لیے محل نہیں بنیں گے۔ والفاسد یفید الملک، یہاں سے صاحب ہدایہ عقد فاسد کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ عقد فاسد میں اگر مشتری مبیع پر قبضہ کر لیں تو اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، اور اس کے قبضہ میں اگر ہلاک ہو گئی تو یہ مضمون بالقیمہ یا مضمون بالثمن ہوگی۔ اور اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے جس کے بارے میں صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ وَكَذَا بَيْعُ الْمَيْتَةِ، پہلے جو ہم نے بیان کیا ان صورتوں میں میتہ، دم اور حر یہ ثمن تھے، ان کے عوض بے کی گئی تھی، اور یہاں پر اگر یہ اشیاء مبیع ہو، ان کی بے کی جائے تو یہ چونکہ اموال نہیں ہے، محل فوت ہوا، اور ہم پہلے اصول میں بیان کر چکے ہیں کہ اگر محل فوت ہو اس صورت میں بے باطل ہوتی ہے۔ گزشتہ مسئلے میں جو یعنی باطل ہونے کی صورت میں اگر مبیع جو ہے مشتری کے قبضہ میں ہلاک ہو جائے تو اس میں اختلاف تھا، بعض مشائخ نے فرمایا تھا کہ یہ امانت ہے، اور بعض دیگر مشائخ کا قول یہ تھا کہ نہیں، یہ مضمون ہوگا کیونکہ یہ مقبوض بصوم الشراء سے اقل درجے کی نہیں ہے،
اور پھر یہ تفصیل بھی بیان کی گئی تھی کہ پہلا امام صاحب کا قول ہے اور دوسرا جو قول ہے وہ صاحبین کا ہے، تو اس میں راجح قول جو ہے وہ صاحبین کا ہے. یعنی اگر عقد باطل کی صورت میں مشتری کے قبضہ میں مبی ہلاک ہو جائے تو وہ مضمون ہوگی، مشتری پر ضمان آئے گا. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. اما بیع الخمر والخنزیر ان کان قوبل بالدین کالدراہم والدنانیر فالبیع باطل وان کان قوبل بعین معینة فالبيع فاسد حتى يملك ما يقابله وإن كان لا تملك عين الخمر والخنزير. ووجه الفرق أن الخمر مال وكذا الخنزير مال عند أهل الذمة إلا أنه غير متقوم لما أن الشرع أمر بإهانته وترك إعزازه وفي تملكه بالعقد مقصودا إعزاز له، وهذا لأنه ما تشتراهما بالدراهم فالدراهم غير مقصودة لكونها وسيلة لما أنها تجب في الذمة وإنما المقصود الخمر فسقط التقوم أصلا. اور جہاں تک شراب اور خنزیر کے فروخت کرنے کی بات ہے تو اگر ان کے مقابلہ میں دین ہے جیسا کہ دراہم اور دنانیر تو بے باطل ہے، اور اگر ان کے مقابلے میں عین ہے تو بے فاسد ہے. یہاں تک کہ جو ان کے مقابلہ میں ہے اس پر ملکیت ثابت ہوگی اگرچہ عین خمر اور خنزیر پر ملکیت ثابت نہیں ہوگی. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ خمر مال ہے اور اسی طرح خنزیر بھی اہل ذمہ کے ہاں مال ہے، مگر یہ غیر متقوم ہے اس لیے کہ شریعت نے ان دونوں کے احانت اور اعزاز کے ترک کا حکم دیا ہے، اور بالقصد عقد کی وجہ سے ان دونوں کے مالک بننے میں ان کا اعزاز ہے. اور یہ اس لیے کہ جب ان دونوں کو دراہم کے عوض خریدا تو دراہم مسیلہ ہونے کی وجہ سے غیر مقصود ہے، اس لیے کہ یہ ذمہ میں ثابت ہوتے ہیں اور مقصود خمر ہے، لہٰذا تقوم سرے سے ساقط ہوا. وَأَمَّا بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنزِيرِ، یہاں سے صاحب ہدایہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر خمر یا خنزیر کی بیع ہو تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے. یا تو ان کے مقابلے میں دین ہوگا یعنی دراہم، دنانیر، سونا، چاندی، نوٹ وغیرہ، یا عین ہوگا جیسا کہ کپڑا اور دیگر اشیاء. اگر ان کے مقابلے میں دین ہے تو اس صورت میں بیع باطل، اور اگر ان کے مقابلے میں اعیان کے قبیل میں سے کوئی چیز ہو مثلا کپڑا ہے یا بکری وغیرہ ہے ان کے مقابلے میں تو اس صورت میں بیع فاسد ہوگی. ووجہ الفرق، یہاں سے صاحب ہدایہ خمر خنزیر بمقابلہ دین، خمر خنزیر اور بمقابلہ عین کے مابین فرق بیان کرنا چاہتے ہیں. تو اس فرق کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ مبیع اور ثمن دونوں میں مقصودی چیز جو ہے وہ مبیع ہے، ثمن کی حیثیت ایک وسیلے کی ہے اور وسیلے کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ شریعت مطہرہ نے خمر اور خنزیر کے احانت کا حکم دیا ہے، اور بہت ساری نصوص اس بات کے متقاضی ہے کہ خمر اور خنزیر کو اعزاز اور اکرام کی رتبے میں نہ رکھا جائے، جس سے معلوم ہوا کہ خمر اور خنزیر مال تو ہے لیکن مال متقوم نہیں ہے. تو ابھی آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ خمر اور خنزیر جب دین کے مقابلے میں ہو تو دین چونکہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے تو اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، مقصود مبیع ہوتی ہے. تو اس صورت میں جب خمر اور خنزیر دین کے مقابلے میں ہو تو دین کو تو ہم مبیع بنا نہیں سکتے، لا محالہ ہم خمر اور خنزیر کو مبیع بنائیں گے. تو جب ہم خمر اور خنزیر کو مبیع بنائیں تو اس کو بالقصد مقصوداً ملکیت میں داخل کیا جا رہا ہے، اور اس میں خمر اور خنزیر کا اکرام اور اعزاز ہے، اور اس سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے. لہٰذا خمر اور خنزیر جب دین کے مقابلے میں ہو تو اس صورت میں ان کا اعزاز اور اکرام لازم آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیع باطل ہوگی. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. بخلاف ما اذا اشترى الثوب بالخمر لان مشتري الثوب انما يقصد تملك الثوب بالخمر وفيه اعزاز للثوب دون الخمر فبقي ذكر الخمر معتبرا في حق تملك الثوب لا في حق نفس الخمر حتى فسدت التسمية ووجبت قيمة الثوب دون قيمة الخمر. وكذا إذا باع الخمر بالثوب لأنه يعتبر شراء الثوب بالخمر لكونه مقايضة. برخلاف اس کے کہ جب کپڑا خمر کے عوض خریدا، کیونکہ کپڑے کا خریدار وہ ارادہ رکھتا ہے کپڑے کے مالک بننے کا خمر کے عوض، اور اس میں کپڑے کا اعزاز ہے نہ کہ شراب کا. تاہم شراب کا ذکر کرنا معتبر رہا کپڑے کے مالک بننے کے حق میں نہ کہ نفس خمر کے حق میں، یہاں تک کہ تسمیہ فاسد ہوگا اور کپڑے کی قیمت واجب ہوگی نہ کہ خمر کی قیمت. اور اسی طرح جب شراب کو کپڑے کے عوض فروخت کیا، کیونکہ
خمر کے عوض کپڑے کی خریداری کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ یہ عقد مقایضہ ہے۔ بخلاف ما اذا اشترى الثوب بالخمر، یہاں سے صاحب ہدایت دوسری صورت بیان فرما رہے ہیں کہ جب خمر اور خنزیر بمقابلہ عین ہو، یعنی خمر اور خنزیر کے مقابلے میں کوئی کپڑا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، تو اس صورت میں خمر اور خنزیر اور عینی دونوں چیزوں میں اس بات کی صلاحیت موجود ہے کہ دونوں مبیع بنے اور دونوں میں ثمن بننے کی صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن ہم خمر اور خنزیر کو ثمن تصور کریں گے اور جو عینی دوسری چیز ہے، چاہے کپڑا ہے چاہے کوئی اور چیز ہے، ہم اس کو مبیع تصور کریں گے، کیونکہ اگر ہم خمر اور خنزیر کو مبیع بنائیں تو اس صورت میں ان دونوں کا اعزاز و اکرام ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور اس صورت میں بے باطل ہوگی۔ اور اگر ہم کپڑا یا کپڑے کے علاوہ دوسری چیز ہے اس کو ہم مبیع بنائے تو اس صورت میں اس کپڑے اور مبیع کا اعزاز و اکرام ہے، اور اس صورت میں بے فاسد ہوتی ہے اور پہلی صورت میں بے باطل ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے امور کو صلاح اور سداد پر محمول کیا جاتا ہے جہاں تک ممکن ہو۔ تو اس لیے ہم فساد چونکہ صلاح اور سداد کے زیادہ اقرب ہے تو اس صورت پر محمول کریں گے نہ کہ بطلان کی صورت پر۔ تو جب کپڑا مبیع بنا، خمر اور خنزیر جو ہے وہ ثمن بنے، تو اس صورت میں کپڑے کا اعزاز و اکرام لازم آیا نہ کہ خمر اور خنزیر کا۔ لیکن خمر اور خنزیر چونکہ مال متقوم نہیں ہے اس لیے اس کا اعتبار ختم ہو جائے گا اور کپڑے کی قیمت واجب ہوگی۔ وَكَذَا إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ بِالثَّوْبِ، کہ خمر ثوب کے عوض فروخت کیا جائے، یعنی کپڑے کو اگر ثمن بنایا ہے اور خمر کو مبیع بنایا ہے تو اس صورت میں بھی یہ چونکہ مقایضہ ہے، ان میں سے ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مبیع بھی بنے اور ثمن بھی بنے، تو اس صورت میں بھی ہم ثوب کو مبیع تصور کریں گے اور خمر کو ثمن تصور کریں گے تاکہ مسلمانوں کے امور کو صلاح اور سداد پر محمول کیا جا سکے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔